کر کے اور کھانے کے انتظام تک نہ کوئی پیسہ لیتے ہیں ایسی بستیاں. تو بعض افراد وہ ہیں جو خیر کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے یسارعون فی الخیرات، جیسے ہی ان کو کوئی موقع ملے وہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں تاکہ نیکی میں سبقت حاصل کرنے. یہ تو اچھا گروہ ہے. بعض افراد وہ ہیں جو نیکیوں کے مرحلے کو سننے کے بعد اس مدد کرے، اس کے اندر جذبہ ہے انسانیت کا جذبہ. اب وہ اپنے جذبے کو جگاتا ہے اور چاہتا ہے دوسرے کی مدد کرے، لیکن گھر سے اماں کی آواز آتی اتنے پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم ہی ہو پوری بستی میں مدد کرنے کے لیے؟ تم سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. عزیزان گرامی، امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین کو خبر ملی. یہ پیغام پہنچنا چاہیے. غدیر صرف نعرہ لگانے کے لیے نہیں، غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے میرے عزیزوں، بلکہ امیر المؤمنین کے طرز حکمرانی کو دنیا تک پہنچانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، شعراء کی ذمہ داری ہے، علماء، ذاکرین، خطباء، دیندار افراد کی ذمہ داری ہے کہ امیر المؤمنین کا طرز حیات کیا تھا. غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں، راستہ کھلا ہے بعد شہادت امیر المؤمنین. جب امام حسن اور امام حسین دفن کر کے آئے ہیں، کیا دیکھا ہے گوشے سے گریہ وزاری کی آواز آ رہی ہے. دونوں شہزادے متوجہ ہوئے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا آنے والا آتا تھا لقمے بنا کر کھلاتا تھا. کہا آپ نہیں آئیں گے، میرے بابا تھے. ضربت لگی، دفن کر کے واپس آ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں، بلکہ غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہگاہ کا. غدیر نام ہے سماج کے دبے کچلے افراد کی پناہگاہ کا، جہاں انسانیت سسکیاں لے رہا ہو، جہاں انسانیت پریشان حال ہو. کوئی بولے نہ بولے، لیکن جس کا تعلق میدان غدیر، مولا غدیر سے ہے، وہ ضرور صدائے احتجاج بلند کرے گا. عزیزان گرامی، ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں زیادہ سنگین ہیں، ہمیں اس جانب متوجہ ہونا ہوگا. امیر المومنین کو خبر ملی کہ ایک شخص ہے جو دور دراز علاقے میں پریشان حال ہے. مولا نے اس کے لیے 5 پیکٹ خرمے کے تیار کیے. یہ خرمے کیمیا والے نہیں جو آج ہم اور آپ بازار سے خریدتے ہیں، مولا کائنات کے باغ کے خرمے ہیں. 5 پیکٹ. مولا کا ایک چاہنے والا مولا سے کہتا ہے مولا اس کے لیے 5 پیکٹ بہت زیادہ ہے، ایک کافی ہے. مولا کو مشورہ دے رہا ہے. امیر المؤمنین نے فرمایا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ سب جو رات کی تاریکی میں مالک کریم کی بات دوسرے کا محتاج ہوتے ہیں. بعض افراد مناع للخیر رکاوٹ بنتے ہیں. بعض افراد وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے اشحۃ علی الخیر. توجہ کیجئے گا، بہت معذرت کے ساتھ ہیں مومنین جو باہر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن ان کے لیے کہتا ہے اشحۃ علی الخیر. خیر کی تمام راہیں ان کے لیے استوار ہیں. فرش بچھا ہوا ہے، خطیب پہنچ چکا ہے، مائک کا انتظام ہے، لیکن انہیں خیر پسند نہیں ہے. بھیا نماز پڑھ لو. نہیں، ہمیں نماز پسند نہیں ہے. عبد الملک کیا کہتا تھا؟ میں خانہ کعبہ تک جاتا ہوں لیکن مجھے طواف پسند نہیں ہے. سماج میں ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے. عزیزان گرامی، اہل بیت کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے زیارت جامع کبیرہ. امام باقر کی اور دیگر معصومین علیہ السلام کی عبادی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ قرار پاتی ہے. ہم اور آپ زیارت جامعہ میں کیا پڑھتے ہیں اہل بیت کے سلسلے میں؟ الی اللہ تدعون وعلیہ تدلون وبہ تؤمنون. یہی اہل بیت ہیں جو معرفت رب کے بام عروج تک پہنچے ہوئے ہیں. آپ یقین جانیے آج اگر ہمارا عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے، آپ کو نظر آ جائیں گے ایسے افراد سوشل میڈیا پر شہادت ثالثہ کے نام پر عربی، فارسی، اردو، پنجابی سب کچھ آپ کو مل جائے گا. اس میں کیا غلط عقائد اور انحرافی افکار پیش کرنے والا مبلغ دین ہو سکتا ہے. شمعانی جیسے انسان پر خود امام معصوم نے لعنت کی ہے. تاریخ میں سے بے شمار افراد مل جائیں گے، یعنی یہی وہ اہل بیت اطہار ہیں جو مالک کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو خم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بندگی پروردگار پر ناز ہے. جس کا تعلق اہل بیت سے ہوگا وہ معرفت رب حاصل کرے گا، اور تنہا معرفت رب ہی نہیں بلکہ اطاعت پروردگار کے مرحلے پر پہنچے گا. عزیزان گرامی، ہم اور آپ سمجھتے ہیں جنت ہمیں مل جائے گی اور جنت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. آپ یقین جانیں جنت بہانوں سے نہیں ملتی
है कि एक शिया घराने में पैदा हो गए तो बिस्मिल्लाह आज़ादारी कर ली, खुम्स निकाला नहीं निकाला तवल्लुद तक़सीम कर दिया। बहाने से जन्नत मिलने वाली नहीं है, जन्नत के लिए अमल दरकार है। मैं आपके सामने तारीख से सिर्फ एक नमूना पेश करूं। बाबुल हवाइज हजरत इमाम मूसी काज़िम इमाम काज़िम कसीरुल वलद हैं, अल्लाह ने 40 फर्जंद दिए और उनमें भी आलिम आले मोहम्मद इमाम रज़ा गरीब करीम अहले बैत मासूमैत हो सलामुल्लाह अलैहा शाहचरा शिराज उनका मज़ार मैं गया हूँ। और ये इतनी बाबरकत ज़ात है कि इसी नस्ल से आगाए हुई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इतनी बाबरकत ज़ात है कि मेमार इनकलाब इमाम खुमैनी नस्ल इमाम मूसी काज़िम से एक जुमला कहने का दिल करता है, आप तवज्जो कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया वालों से कि अगर किसी इंसान को खानवादे इस्मत व तहारत की इल्मी जलालत का अंदाज़ा देखना हो, लगाना हो, तो वह इमाम खुई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी का मुताला करे। और अगर किसी को इन मासूम हस्तियों की सियासी बसीरत का अंदाज़ा लगाना हो तो आए इमाम खुमैनी की सियासी सीरत का मुताला करके देखें। इमाम मूसी काज़िम को उन फर्जंदान में एक बेटा है जिसका नाम है ज़ैद। तारीख ने उसका नाम क्या लिखा है? ज़ैदुन्ना। और मैं एक बात कहूँ, कभी अल्लाह ने तौफीक दी तो इशारा करूँगा, बाद में मुझसे पूछ भी सकते हैं। अहले बैत अतहार को नुकसान पहुँचाया है वो जिनके घर के अपने अफराद ने, इमामजादे हैं अला माशाअल्लाह, उन्हीं में एक बेटा है इमाम काज़िम का जिसका नाम है ज़ैद। इमाम मासूम का बेटा है, यानी अच्छे घराने में पैदा हो जाना कमाल नहीं है। इमाम मासूम का सगा भाई है, इमाम मासूम का चचा है, लेकिन जब ये सोचता है कि हमें जन्नत मिल जाएगी, चूंकि बाज़ारियों के साथ बैठता था, होते हैं कुछ लोग, सोहबत मुअस्सिर होती है, इसलिए कहा गया दोस्तों को देखना चाहिए। और ये दोस्ती काम नहीं आएगी, कल रोज़े महशर मालिक की बारगाह में इंसान हसरत वाले लहजे में कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश हमने फला को अपना दोस्त न बनाया होता। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्ती करना है तो कुरान से दोस्ती करो, जब कभी मौका मिले कुरान मजीद की तिलावत करो। इमाम रज़ा को इसने सलाम किया, रिवायत तुलानी, इमाम ने नजरअंदाज किया, वो कहता है आप मेरे भाई हैं। इमाम रज़ा गरीब ने फरमाया अंता अखी, तुम कब भाई हो मेरे? मा अताअतल्लाह, जब तुम अल्लाह की इताअत करो, फ़इज़ा असैतल्लाह, जब तुमने खुदा की नाफरमानी की, ला इखा बैनी व बैनक, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान भाई का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। यहाँ मेयार इबादत और बंदगी है परवरदिगार। अज़ीज़ान इकराम, तारीख में आपको बेशुमार अफराद ऐसे मिलेंगे कि बाप मुशरिक है, रसूल का दुश्मन है, लेकिन बेटा रसूल का मुहिब है, मुखलिस। मुसअब इब्न उमैर, एक जवान, खूबसूरत जवान, खुश लिबास जवान, जंग उहद में शहीद होते क्या माँ बाप इनके रसूल के चाहने वाले थे? घर से निकाल दिया था, आज़ुते हयात बंद कर दिया था। बाद शहादत जनाब मुसअब के पैगंबर ने फरमाया मुसअब को उनके लिबास में दफन किया जाए, और फिर फरमाया हाज़ा अब्दुन नव्वरल्लाहु क़ल्बा, ये वो बंदा परवरदिगार है जिसके दिल को मालिक ने नूर ईमान से भर दिया। अज़ीज़ान इकराम, गसीलुल मलाइका कहा जाता है जनाब हंज़ला को, सहाबी पैगंबर। क्या बात, इनके मुखलिस थे, नबी के चाहने वाले थे, सहाबी थे? नहीं, बल्कि दुश्मन पैगंबर खातम थे। कहा या हमारा तकर्रुब उसे हासिल होगा जिसके यहाँ बंदगी के परवरदिगार का जज्बा पाया जाए। अज़ीज़ान इकराम, मैं रिवायत पेश करूँ इमाम बाक़िर की इबादी सीरत, लिहाजा इबादत से हम और आप सरपेची नहीं कर सकते, नमाज से दूरी हम और आप नहीं इख्तियार कर सकते। आ गया है माह मुहर्रम, और यकीनन इसमें बहुत सारी बातें होंगी, नमाज अफजल और रज़ादारी अफजल और क्या अफजल और क्या अफजल, असल मुकायसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, जिसका ताल्लुक भी वाकई में सरकार सैयदुल शुहदा से, सैयदों से, उसके यहाँ बेदारी और दूरी हो, ये मुमकिन नहीं है। जनाब रज़ा सिलसिला अल्लाह मकाम ने क्या कहा? मौला के तो कातिल भी हाफिज थे, नमाजी थे, तुम कैसे हुसैनी हो जो दीन से गाफिल हो? ये कह के रज़ा शायद शह मोड़ ले मुँह अपना, वो जिस्म के कातिल थे, तुम रूह के कातिल हो।
اللہ کی عبادت و بندگی کے بغیر، نماز کی ادائیگی کے بغیر کیا واقعی میں کوئی عزادار ہو سکتا ہے؟ آپ توجہ کیجیے گا. ایک شخص ہے جس کا نام ہے افلح، دور امام باقر میں. وہ کہتا ہے میں مکے کی سرزمین پر تھا، میں نے دیکھا کہ مکے میں مسجد الحرام تک پہنچے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. روایت کہتی ہے، وہ کہتا ہے فلما دخل المسجد نظر الى البیت. امام نے جیسے ہی مسجد الحرام میں اپنے قدم رکھے، اپنی نگاہ ڈالی ہے کس پر؟ خانہ کعبہ پر. یہیں پر عرض کروں، چند چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، عالم باعمل کے چہرے کو دیکھنا، والدین کے چہرے کو دیکھنا. ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے، آغائے بہاؤالدینی کا جملہ پیش کروں جو اکثر میں مجلسوں میں پڑھتا ہوں. آغائے بہاؤالدینی نے کہا جب میں کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بے ساختہ ایک جملہ کہہ اٹھتا ہوں کہ اس کے ماں باپ کی دعائیں اس کے شامل حال ہیں، اور جب کوئی تنزلی کا شکار ہوتا ہے تو میں بے ساختہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کی بد دعائیں اس کے شامل حال ہیں. دیکھیے مائیں رقیق القلب ہوتی ہیں، رحمت خداوندی کا مظہر ہوتی ہیں. ماں اولاد کے حق میں بد دعا کرے ممکن نہیں ہے، لیکن اگر باپ دل برداشتہ ہو جائے اور اولاد کے حق میں بد دعا کر دے تو روایت کہتی ہے قلت النصر وانقطاع، نصر منقطع ہو جاتی ہے، پھر کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں بچتا ہے. لہذا اگر انسان دنیا میں ترقی چاہتا ہے مالی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تو ماں باپ کا اسے خدمت گزار بننا پڑے گا. جو جتنا زیادہ خدمت گزار بنے گا اللہ کی عنایتیں اس کو اتنا زیادہ شامل حال ہوں گی. جنت نظیر ہے میری ماں، رحمت کی تصویر ہے میری ماں، میں خواب ہوں زندگی کا جس کی تعبیر ہے میری ماں. اور سارے اشعار کے بعد شاعر کہتا ہے کہ میری ہر ناکامی وابستہ مجھ سے ہے، میری کامیابی کا راز میری ماں. ابھی آپ نے ہمارے عزیز برادر نور صاحب کے ذریعے جناب عباس کا تذکرہ سنا. میں ایک بات یوں ہی کہہ رہا ہوں چونکہ میں نے 99 میں داغ یقینی کو دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے. باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، ماں زندہ ہوں اور باسلیقہ اور باشعور ہو تو وہ ماں اور باپ دونوں کا کردار نبھا سکتی ہے. میں نے اپنے گھر میں محسوس کیا. لیکن اگر ماں رخصت ہو جائے تو باپ کے لیے واقعی دشوار منزل ہے. باپ حق پدری ادا کر سکتا ہے، ماں یہ جو بسا اوقات فرض کیجیے میں مر جاؤں، موت تو آنی ہے. بعض افراد موت سے ڈرتے بہت زیادہ ہیں، اور علماء اور مفسرین نے کہا موت سے وہی ڈرتا ہے جس کے گناہوں کا بوجھ سنگین ہو. جو گناہ کے اعتبار سے ہلکا ہوگا ہر وقت آمادہ رہے گا. قرآن میں پروردگار نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. پیغمبر آپ کی زندگی بھی ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے، موت آپ کو بھی آئے گی. جب احمد المرسل نہ رہے کون رہے گا؟ پھر پروردگار نے آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. موت آنی. فرض کیجیے میں مر جاؤں تو اب جو بے شعور افراد سماج کے ہیں وہ یہی کہیں گے میری بیوی کو مد نظر رکھ کر کہ اب اس بیچاری کا کیا ہوگا، کم سے بچوں کا کیا ہوگا. یہ سماج میں ایک ایسی بات ہے جو عام طور سے کہا جاتا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے، کیونکہ ذات خداوند سبحان پر توکل و اعتماد نہیں ہے. میں تاریخ کربلا سے آپ کے سامنے نمونہ پیش کروں. آپ انصاف سے بتائیے امیر المؤمنین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 40 ہجری میں. ایک ماں کے کردار کو پہچانیے، ایک ماں کی عظمتوں کو درک کیجیے. امیر المؤمنین کی شہادت سن 40 میں. ام البرین کی آغوش میں کتنے بچے پروان چل رہے ہیں؟ 4 بچے. سب سے بڑے ابو الفضل العباس عمر کتنی ہے؟ محض 15-16 برس. اس کے بعد دوسرے فرزند کی عمر 5 برس، تیسرے کی 3 برس. جو سب سے کم سن ہے وقت شہادت امیر المؤمنین 1 برس. لیکن اللہ عظمت مادر ابو الفضل العباس اپنے شوہر کی شہادت کے بعد بھی اپنے بچوں کی اتنی حسین تربیت کی کہ روز عاشور میدان کربلا میں تمام بیٹے جام شہادت نوش کرتے ہیں. اور جب لوٹا ہوا قافلہ واپس آتا ہے اور خبر شہادت ملتی ہے تو ام البنین نے فقط ایک جملہ
اللہ کہا تھا کلہم بفداء الحسین، پارا ہی تھا حسین پر فدا کرنے کے لیے۔ تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے بسر۔ خون ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی۔ صلوات بھیجیے گا محمد۔ ماؤں کی حصہ داری زیادہ ہے۔ یہ تو آج کے دور میں فیشن ہو گیا ہے، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، آج کے دور میں فیشن، میں جوان اپنے دوستوں اور بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں فیشن ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہوا نہیں کہ شیشی منہ میں لگا دی گئی، اور کبھی کبھی اس ماں کے گھر والوں کی بیٹی محبت کے نتیجے میں مریض ہو جاتی ہے خاتون۔ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ یہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، آپ پوچھ لیجیے گا، میں نے اس پر تحقیق کی ہے، کام کیا ہے، پروگرام کیے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو خود ماں کا دودھ پلاؤ، لیکن فیشن، جدت پسندی، مغرب زدگی، ثقافتی الغار، رہبر معظم انقلاب نے اسے کیا نام دیا؟ سافٹ وار۔ ہم نے یورپ سے کلچر لیا نہیں، اب ہم شیشی پلائیں گے، اور یورپ اس جانب متوجہ ہوا۔ آج مغربی ممالک میں خواتین 70% اپنے بچے کو خود فٹ کراتی ہیں۔ ہمارے ہاں کلینک پر چھوٹے چھوٹے اسٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ملک کا جو گراف ہے بڑی مشکل سے 30% تک پہنچا ہے۔ آپ کے سامنے صرف ایک بات عرض کر دوں میرے عزیزوں، سائنس یہ بتاتی ہے ایک انسان کا برین جو ڈیولپ کرتا ہے 80% اس مدت میں وہ ڈیولپ کرتا ہے جس مدت میں وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ پوری زندگی 20%، 80% کا وہ مکمل ہو رہا ہے جب وہ اپنی ماں سے اپنی خوراک لے رہا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے چوتھے امام حضرت امام سجاد علیہ السلام میں ماں کے حق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم ماں کا حق بنا ادا کر سکتے ہو؟ یہ ماں وہ ہے جس کی آغوش تمہارے لیے گہوارہ قرار پائی، جس کا سینہ تمہارے لیے مرکز خوراک قرار پایا۔ ماں کے عظمتوں کو کون تک کر سکتا؟ پھر ہم جیسے جوان ذرا سا پیسہ آ گیا، کوئی عہدہ مل گیا، چار آدمی سلام کرنے لگے، تو جس انداز سے چاہے ماؤں سے گفتگو کرنے، باپ کو سلام کرنے کا نہیں، قرآن نے طرز سخن سکھایا ہے، قل لہما قولا کریما، کریمانہ لغو لہجے میں گفتگو کرنی۔ عزیزان گرامی، عبادی سیرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اس موقع پر افلح کہتا ہے کہ امام نے جب خانہ کعبہ کو دیکھا ہے تو امام نے گریہ شروع کیا۔ افلح کہتا ہے میں نے امام سے کہا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر، بے ابی انت و امی، ماں باپ پر قربان، ان الناس ینظرون الیک فلو رفعت بصوت قلیلا، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہیں، ذرا دھیرے گریہ کیجیے۔ امام کی معرفت رب کا اندازہ لگائیے، امام فرماتے ہیں ویحک یا فلاں، اے فلاں تیرا برا ہو، وَلِمَا لَا أَبْكِي، میں کیوں گریہ نہ کروں، لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَنظُرَ إِلَيَّ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَأَفُوزَ بِهَا عِنْدَهُ غَدًا، ممکن ہے اس گریے کے ذریعے پروردگار کی نظر رحمت میرے شامل حال ہو جائے، جس کے نتیجے میں کل روز محشر میں مالک کی بارگاہ میں سرخروب ہو سکوں۔ عزیزان گرامی، وہ گریہ جو یاد خداوند سبحان میں انسان کرتا ہے، انسان کو پروردگار کی بارگاہ میں محبوب بنا دیا کرتا ہے۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں لقد كنت امشي معه، دیکھیے یہ گھریلو سیرت، امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے باپ یعنی امام محمد باقر کے ساتھ راستہ طے کرتے تھے، وَإِنَّهُ لَيَذْكُرُ اللَّهَ، راستہ طے کرتے وقت بھی امام باقر ذکر خداوند سبحان مشغول رہتے تھے۔ وَآكُلُ مَعَهُ الطَّعَامَ، ہم کھانا کھاتے تھے کس کے ساتھ؟ اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ۔ آج کے دور میں کھانے کا بھی سسٹم الگ ہو گیا، بچے الگ کھا رہے ہیں، مائیں الگ، باپ الگ، یہ سسٹم ہو گیا ہے، یہ فیشن ہو گیا ہے۔
جبکہ علماء بیان کرتے ہیں بالخصوص ماہ مبارک رمضان کے لیے کوشش کرو کہ افطار اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو. اس کی اپنی بات کرتے ہیں بچے کھانا کھانے کے آداب کو سیکھیں گے. چند منٹ آپس میں بیٹھو گے تو تم سے گفتگو ہو سکے گی. یہی تو وجہ ہے ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام امام معصوم کی زندگی ہمارے لیے مشرعات. امام سجاد سے جب پوچھا گیا مولا کوئی چیز آپ پہلے کیوں نہیں لیتے؟ امام فرماتے ہیں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں میں اس لقمے کو نہ اٹھا لوں جس لقمے کو میری مادر گرامی کھانا چاہیں گی. آداب دسترخوان سکھایا ہے امام معصوم نے. وَإِنَّهُ لَيَذْكُرُ اللَّهَ کھانا کھاتے وقت امام باقر ذکر خداوند سبحان میں مشغول رہتے تھے. اس کے بعد مختصر کیا امام نے وَلَقَدْ كَانَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ میرے بابا کسی گروہ سے گفتگو کرتے تھے. وَمَا يَشْغُلُهُ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اس گفتگو کے باوجود میرے بابا ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتے تھے. فَكُنْتُ عَلَى لِسَانُهُ لَازِقًا بِحَنَكِهِ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بابا لوگوں سے گفتگو کرتے وقت بھی مسلسل لا الہ الا اللہ کی تکرار کر رہے تھے. اب جو ہمارے لیے گھریلو پیغام ہے امام صادق اپنے بابا کی سیرت بیان کر رہے ہیں. وَكَانَ تَجْمَعُنَا بِالذِّكْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ میرے پدر بزرگوار ہم سب کو اکٹھا کرتے تھے کہ ہم ذکر الہی میں مشغول ہوں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. ممکن ہے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہوں اور پھر اپنے بچوں سے ہم غافل ہوں. البتہ میں پھر کہوں گا ہم خود نہ پڑھیں اور ہماری توقع ہمارا بچہ نمازی ہو جائے. بچے نقاد ہوتے ہیں جو کرتا دیکھیں گے وہی کریں گے. امام خمینی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے میری دختر نماز فجر کے لیے بچوں کو اٹھانے کے لیے زبردستی مت کیا کرو. خود اٹھ جاؤ بچے خود بخود اٹھ جائیں گے. شہید مطہری کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو نماز فجر کے لیے کبھی بیدار نہیں کیا ہے. میں اذان سے پہلے اٹھ جاتا تھا آمادہ ہوتا تھا ہر وقت بلند آواز سے اذان کہتا تھا. میرے بچے خود بخود نماز فجر کے لیے بلند ہو جایا کرتے تھے اٹھ جایا کرتے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ امام صادق فرماتے ہیں میرے پدر بزرگوار ہم سب کو حکم دیتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کا. آج ہمارے کتنے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے. بچہ قرآن مجید کی تلاوت ختم کرتا ہے ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں. اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے لائق بچے قرآن سے آشنا ہوں. آپ یقین جانیے جو وسیل ٹائپ کے افراد ہیں نا یہ ہر گاؤں میں رہیں یہ کیوں سب اٹھا رہے ہیں کیوں وہ اپنی بدنیتی بد تہذیبی قرآن کے تئیں بے حرمتی ان سے صادر ہو رہی. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ان پیٹیوں میں رکھ دیا کہ جو قرآن انسان کو اپنے دل میں اتارنا چاہیے تھا. ہم نے قرآن مجید کو مردوں سے مخصوص کر دیا. قرآن مردوں کی کتاب نہیں ہے قرآن زندوں کی کتاب ہے. مالک نے آواز دی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ قرآن کیوں نازل ہوا تاکہ لوگ پیغمبر اکرم کے ذریعے راہی نور ہو سکے ظلمت و تاریکی کی وادیوں سے نکل سکیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نور ایمان سے بھر جائے تو ہمیں اپنے آپ کو قاری قرآن بنانا ہوگا. والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا حق الولد علی والدیہ ثلاثہ. ایک باپ پر اس کے اولاد کا حق کیا ہے؟ 3 حقوق ہیں. ان یحسن اسمہ اچھا نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ قرآن کی تعلیم دینا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کا بر وقت انتظام کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی امام باقر اپنے بچوں کو حکم دیتے تھے نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کا. وَكَانَ يَجْمَعُنَا بِالْقِرَاءَةِ مَنْ كَانَ يَقْرَؤُ مِنَّا کس سے قرأت قرآن کا مطالبہ کرتے تھے جو پڑھتا تھا جو پڑھنا جانتا تھا. وَمَنْ كَانَ لَا يَقْرَؤُ مِنَّا جو ہمیں سے نہیں پڑھنا چاہتا تھا أَمَرَهُ بِالذِّكْرِ تو امام باقر اپنے بچوں سے کہتے تھے ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھو. گھر کا ماحول اگر نورانی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن
اور عبادت پروردگار والا بنانا ہوگا۔ کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، حبیب ابن مظاہر صحابی سرکار سید الشہداء جناب حبیب کے بارے میں علماء نے لکھا، نماز عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے، نماز فجر تک قرآن کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے۔ کیا ہم چند آیتیں قرآن کی نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ امام باقر کی زندگی کا اہم درس، اپنے آپ کو پروردگار عالم سے جوڑ کر رکھو۔ امام کی دوسری جو اہم سیرت ہے وہ ہے امام کی سیاسی سیرت۔ یہ غلط بات ہے کہ ایک عالم دین کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے، اتفاقاً عالم دین کا ہی لینا دینا ہے، لیکن وہ والی سیاست نہیں جو آج کے دور میں ہے، مکاری، چاپلوسی، عیاری، بدماشی، دغابازی، دھوکہ نہیں، وہ سیاست جو امیر المومنین کی سیاست ہے۔ غدیر کے موقع پر ہر امیر المومنین کے عاشق کا فریضہ ہے امیر المومنین کے طرز حکومت کو اپنے ملک کے حکمران جماعت تک اور پوری دنیا کے حکمران افراد تک پہنچائے۔ امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں کیا فرمایا؟ کوئی ایک نہیں جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، کوئی ایک ایسا نہیں جس کے لیے میں نے گیہوں کا انتظام نہ کیا ہو، کوئی ایک ایسا نہیں جس کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی نہ ہو، کوئی ایک ایسا نہیں جس کے پاس رہنے کے لیے چھت نہ ہو۔ ابھی میں آ رہا تھا، میں نے پالی ٹیکنک چوراہے پر کیا دیکھا، اتر پردیش نمبر 1 پردیش کہاں سے ہو گیا بھائی؟ کہاں سے ہو گیا؟ اسمارٹ سٹی کے نام پر پورا لکھنؤ کھود دیا۔ ان کی ٹوپی ان کا سر جو ان کی پارٹی کا ہے وہ ان کا اپنا ہو گیا، باقی کہاں گیا؟ امیر المومنین کے دور حکومت میں 3 بنیادی سہولتیں سب کو مل رہی ہیں۔ آپ سوچ رہے گیہوں کون سی بڑی چیز ہے؟ ہمارے میرپور میں تو ٹنوں پیدا ہو جاتا ہے۔ نہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں، صدام کے دور حکومت میں چلے جائیے، عراقی عوام کے پاس کھانے کے لیے گیہوں نہیں تھا، خرمے کے بیج کا آٹا بنا کر وہ کھاتے تھے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گیہوں کب دیکھا ہے مسلمانوں نے؟ گیہوں کب دیکھا ہے امیر المومنین کے دور میں افراد نے؟ پڑھیے تاریخ۔ پینے کا میٹھا پانی کیا امیر المومنین؟ آج کے دور میں پانی کی کتنی قلت ہے، ٹلو لگا ہوا ہے، 4 گھنٹے موٹر چل رہا ہے، پانی نہیں چل رہا ہے، آ رہا ہے تو کتنا گندا پانی ہے، پینے لائق ہے یا نہیں ہے؟ کیا امیر المومنین نے فقط اپنے چاہنے والوں کے لیے ایسا کیا تھا؟ نہیں، 2 محلے تھے کوفے میں، ایک ہے دیپ، ایک ہے سماک، ایک میں امیر المومنین کے چاہنے والے، ایک میں امیر المومنین کے سرسخت دشمن خوارج۔ روایت کہتی ہے امیر المومنین نے جس طرح میٹھے پانی کا انتظام اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا تھا، اسی طرح اپنے سرسخت دشمن خوارج کے لیے بھی میٹھے پانی کا انتظام کیا تھا۔ یہ طرز حکومت، یہ حکمرانی کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں اپنے ملک کے ایوانوں تک پہنچانا ہوگا۔ امام کی سیاسی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ہماری کمیونٹی کا کوئی عالم، کوئی آدمی، کوئی سوشل ورکر ان حکمران جماعتوں تک جانا چاہے، بسم اللہ، آپ کو آپ کا جانا مبارک، لیکن یاد رکھیے گا ان حکمران جماعتوں کے پاس جانے کے بعد کبھی بھی ہلکی پھلکی بات کر کے واپس مت آئیے۔ لاسٹ ایئر محرم ہمارا خراب کر دیا آپ نے۔ البتہ میں پھر کہوں گا، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے، خدایا ہمیں بھرپور اور محفوظ عزاداری کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ ابھی سے طے کر لیجیے کیا کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے۔ قرآن نے کہا جب ان کے پاس جاؤ تو قولوا قولا سدیدا، ٹھوس باتیں کرو۔ ایک آدمی ادھر بھاگ رہا ہے، ایک مشرق جا رہا ہے، ایک مغرب جا رہا ہے، ایک جنوب جا رہا ہے، ایک کی کچھ بات ہے، ایک کی کچھ بات ہے، کوئی ہائی کورٹ، کوئی سپریم کورٹ، نتیجہ کیا ہوا؟ عزاداری متاثر ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک روایت پیش کروں۔ امام کا ایک چاہنے والا ہے جس کا نام ہے عبد الغفار ابن قاسم، توجہ کیجیے گا، دیکھیے امام کی سیاسی سیرت۔ عبد الغفار امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد عرض ادب و سلام کرتا ہے اور کہتا ہے، مولا میں کبھی کبھی شام جاتا ہوں اور اموی حکمران کے دربار میں حاضری دیتا ہوں، کیا میرا یہ جانا صحیح ہے؟ امام فرماتے ہیں، یا عبد الغفار، اے عبد الغفار، ان دخولک علی السلطان تدعو الی ثلاثۃ اشیاء، جب تم اس دربار میں جاتے ہو تو اس کے نتیجے میں 3 چیزیں تمہیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز محبت دنیا، دنیا کی محبت تمہارے اندر راسخ ہو جاتی ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ دنیا کی محبت کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے امام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو کیا مطلب ہم گھر بار چھوڑ دیں،
ہم مسجد میں اللہ کرنے لگے؟ کیا ہمارا جوان دکان کا شٹر نہ کھولے؟ کیا ایک محنت کرنے والا مزدوری نہ کرے؟ کیا یہ حب دنیا ہے؟ محمد ابن منقدر وقت زاہد امام باقر کو دیکھتا ہے، مولا اپنے 2 خادموں کے ساتھ کھیت میں محنت کر رہے ہیں، آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے آپ فرزند رسول اس عمر میں اس وزن کے ساتھ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ امام کہتے ہیں یہ دنیا طلبی نہیں ہے بلکہ آخرت سازی ہے۔ اس لیے تو معصوم نے فرمایا القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنے والا، راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے۔ حب دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل گوشہ نشینی اختیار کر لے، وہ روحانیت ہے، لا روحانیت فی الاسلام۔ البتہ مجھے ایک شکوہ ہے اپنی قوم کے جوانوں سے، ایک گلہ ہے، شیعہ جوان کاہل ہو، شیعہ جوان پلنگ توڑ ہو، امام کا واقعی منتظر، رات رات بھر جاگے دن بھر سوئے، اور پھر جب کہتے بھیا یہ کام کر لیجئے، مولانا آپ سمجھتے نہیں یہ ذرا شایان شان نہیں ہے۔ باپ نے گھنٹی رکھ کر کے اور عزت آبرو کے ہمراہ تمہیں پروان چڑھا دیا، ایک گریجویشن تم نے کر لیا، ایک فرضی ڈگری تمہیں مل گئی، تو اب کہتے ہو شایان شان نہیں ہے۔ باپ کے شایان شان ہے، بیٹے کے شایان شان نہیں۔ ان کے شایان شان کیا ہے کہ راشن کے لیے تقسیم ہو رہا ان کا نام لکھ دیا جائے۔ امام محمد باقر نے فرمایا لا مصیبت کاستہانتک بالدم، وقت نہیں بچا وگرنہ میں وضاحت کرتا۔ امام فرماتے ہیں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں کہ انسان اپنے گناہ کو کم سمجھے، اور پھر فرماتے ہیں وَرَضَاكَ بِالْحَالَةِ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا، ایک انسان اپنی آج کی حالت پر آنے والے کل میں بھی باطل ہے کہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آج اس کی پر ڈے انکم 300 روپے ہے، آنے والے کل میں بھی وہ 300 رہے، امام فرماتے ہیں یہ اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے جوان دوستوں سے، عزت و آبرو کے ہمراہ نکلیے، محنت کیجیے، پھر اللہ جو دے دے ذات خدا پہ بھروسہ رکھیے، کانے بنیے ابو ذر غفاری کی طرح، وہ ابو ذر جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا ابو ذر صدیق هذه الامہ، اس امت کے صدیق ہیں ابو ذر غفاری۔ جناب ابو ذر غفاری کی خدمت میں خلیفہ وقت نے سونے کے سکے بھیجے، سونے کی سکے اشرفیاں، 2 غلام لے کر آئے۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اس میں خلیفہ وقت نے آپ کے لیے سکے بھیجے، کہا نامنظور، مجھے قبول نہیں ہے۔ میں اس لیے کہوں گا آپ سے، گزارش کروں گا جب کبھی کہیں کوئی کمبل یا راشن تقسیم ہو رہا ہو تو بے دریغ لائن میں مت لگ جائیے، ذرا دیکھ لیجیے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہ کس تنظیم سے کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کہا نامنظور۔ وہ دونوں غلام کہتے ہیں اگر آپ لے لیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے، ہمارا سلام پہنچے بارگاہ ہے ابو ذر غفاری میں۔ کیا بصیرت ہے! ابو ذر کہتے ہیں تم تو آزاد ہو جاؤ گے لیکن میں غلام ہو جاؤں گا اور مجھے فقط غلامی امیر المؤمنین پر ناز ہے۔ یہ ہے قناعت جناب ابو ذر غفاری کی۔ محبت دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر والوں سے بیزار ہو جائے، یہ خود ایک چیپٹر ہے اور میری مفصل اس پر آمادگی ہے، اجتماعی بصیرت۔ بعض مرد آپ کو ملیں گے بیوی کے لیے وقت نہیں ہے، البتہ میں خود اس میں ہوں، سن رہی ہوں گی تو بعد میں شکوہ بھی ہوگا، لیکن مجبوری ہے۔ بیوی کے لیے وقت نہیں ہے، ماں کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ پیغمبر کا ایک معتبر صحابی، بس میں ختم کرتا ہوں، جناب عثمان ابن مظعون، صحابی پیغمبر، اتنا عظیم صحابی کہ جب فرزند پیغمبر خاتم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو خدا کی بارگاہ میں پیغمبر خاتم نے دعا کی خدایا میرے بیٹے کا شمار عثمان ابن مظعون کے ساتھ کرنا۔ اعتبار سمجھیے، قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع ہے، لیکن عثمان ابن مظعون کی زوجہ آتی ہے نبی کے پاس، آنے کے بعد کہتی ہے اے پیغمبر عثمان ابن مظعون نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، گھر کے ایک گوشے میں مسجد بنا لی، یتعبد فی، جس میں سجدوں پر سجدے، اللہ اللہ اللہ۔ پیغمبر اعظم نے بلایا ہے اے عثمان ابن مظعون، اللہ کے کچھ حقوق ہیں، بندگان خدا کے کچھ حقوق ہیں، مجھے بھی اللہ نے گھر والے دیے، میں خدا کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ لہذا حب دنیا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان
انسان دنیا سے حب دنیا کا مطلب یہ ہے، علامہ اقبال کا وہ شعر کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفات میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفات۔ کافر وہ ہے جو دنیا کے زرق و برق میں گم ہو جاتا ہے، مومن وہ ہے جو الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کر کے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَلِسْيَانِ الْمَوْتِ، جب ایک انسان بادشاہان زمانہ کے ہر رفت و آمد شروع کر دیتا ہے تو موت کو بھول جاتا ہے۔ موت کے سلسلے میں قرآن میں 1500 آیتیں ہیں تقریباً، مرنا سب کو ہے، جو سیکنڈ ویو میں بچ گیا خدا کرے تیسری کوئی لہر نہ آئے، اور جب چاہیں گے یہ لہر لا دیں گے، پروردگار محفوظ رکھے، لہذا احتیاط نے دامن ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ اور جو مؤمنین کووڈ سے بالخصوص اس دنیا سے رخصت ہوئے، معبود کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ کب موت کو انسان بھول جاتا ہے، فرمایا وَقِلَّةُ الرَّضَا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ، اور جو اللہ تقسیم کرتا ہے پھر انسان اس کے اوپر راضی نہیں رہتا ہے، جتنا مل جائے، چونکہ حرام مل رہا ہے، حرام میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چند ایک تعلیمات پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سیرت طیبہ سے اس ذکر کا جو بھی ثواب ہو خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے خدایا مرحومہ کی روح تک منتقل کر دے۔ واقعی مؤمنہ خاتون، واقعی عاشق امام، کیا لطافت اور کیا وہ لکھنوی تہذیب و ادب، گفتگو کا کیا سلیقہ اور انداز تھا، ان کی محبتیں قادریت ہمارے دلوں میں محفوظ رہیں گی۔ ایک بار پھر قلوب درجات کو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ روز شہادت امام باقر ہے، چند جملے سن لیجیے اور گزارش کروں گا، مسجد میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ سب پاک اور صاف، گزارش کروں گا وضو کیجیے اور بسم اللہ فوراً نماز ہو جائے، اس کے بعد فاتحہ اور کھانا اور دیگر یہ میری گزارش، باہر جانے کی ضرورت نہیں، تاکہ وہ بھی ثواب ان کی روح تک پہنچ جائے۔ امام باقر کی سیاسی بصیرت پر ہمارا سلام، میں 2-3 منٹ بتایا کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں امام نے یہی تو وصیت کی تھی اپنے فرزند امام جعفر صادق سے، اے بیٹا مجھے میرے بابا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کرنا ہے، اور امام نے یہ وصیت کی تھی کہ آنے والے 10 برس مسلسل منی کی سرزمین پر میرے جد امام حسین کی مصیبت کا اہتمام، یہ سیاسی بصیرت ہے۔ وہ حسین جس کے لیے خود جناب زہرا مرضیہ نے، آپ وصیت پڑھیے گا، وصیت میں صدیقہ طاہرہ نے کیا فرمایا تھا، امیر المؤمنین کو خطاب کر کے غسلنی وکفنی وحنطنی ودفنی باللیل، مجھے رات کی تاریکی میں غسل و کفن و غنوز کی منزلوں سے گزار کر دفن کیجیے گا۔ اور پھر فرمایا تھا وَبْكِ لِلْيَتَامَى اے ابو الحسن، اپنے گریے کو 2 حصوں میں تقسیم کیجیے گا، مجھ پر بھی گریہ کیجیے گا، میرے کمسی کی یتیم بچوں پر بھی گریہ کیجیے گا۔ امام حسن کا نام لیا، امام حسین کا نام لیا، جناب زینب و ام کلثوم کا نام لیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ ابو الحسن کو خطاب کر کے کہا اے ابو الحسن میرے چھوٹے لال حسین کا خاص خیال رکھیے گا، تو 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اجر کرتا ہوگا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے علیہ السلام کے۔ امام محمد باقر بار بار شام کی مصیبتوں کو یاد کرتے تھے، اور جب کسی نے پوچھا کہ مولا کون سی ایسی مصیبت ہے جسے آپ فراموش نہیں کر پاتے، امام باقر نے یہی تو فرمایا تھا 3 مصیبتیں ہیں جسے میں بھول نہیں سکتا ہوں، ایک تو میری ماں اور پھوپھیوں اور بہنوں کا بے مقنا شام کے بازار و دربار میں جانا، دوسری یہ مصیبت جب ہم دربار شام میں پہنچے یزید تک نشین تھا لیکن ہمیں وہاں بٹھایا گیا جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اور تیسری مصیبت وہ ہے جب شام کے افراد آتے تھے، آنے کے بعد سوال کرتے تھے کیا انہیں بیچنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے، وہ امام معصوم اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ امام صادق نے غسل و کفن کا انتظام کیا، میں کہوں گا مولا امام جعفر صادق آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے پدر بزرگوار جام شہادت نوش کرتے ہیں، آپ نے ان کے غسل و کفن کا انتظام کیا، لیکن
نماز کے بعد